ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah bless you all. Ameen. Welcome to Ramadan series, Summary of Quran in Ramadan, Day 2, Para number 2 by Allama Ibtisam Ilahi Zuhur۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پہلے پارے کی آپ کو تفسیر جو ہے وہ بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا ہے مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہو۔ وگرنہ جہتیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مشرق و مغرب کے لیے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کریں۔ صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ کرنا یہ محبت نہیں ہوتی ہے، اس پہ چلنا جو ہے تقاضا یہی ہے اس محبت کو پورا کرنے کا کہ اس پہ ہم عمل بھی کریں، ایک پریکٹسنگ مسلم بنیں۔ الحمدللہ وی آر آل بورن مسلمز، اور جتنی سب کی کوشش ہوتی ہے وہ اتنا اپنا پارٹیسپیشن بھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں اس چیز کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جب آپ دین پہ چلنا شروع کریں بدگمانی کو اپنے دل سے نکال دیں، بالکل کسی کے لیے بھی بدگمانی نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری آفت سے بچائیں اور ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ کس طرح اچھے سے اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، جتنی بھی بھیڑ ہو، جتنا رش ہو، اس میں اس کے اپنی اولاد کو وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ پختہ علم والے لوگ ہیں وہ بھی رسول اللہ کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں، اسی عقیدت کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ کہ وہ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے پوچھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پیاری اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کریں گے کہ ہاں اس محفل میں اس جگہ پہ میرا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، واقعی جب ہمارا پختہ یقین ہوگا اللہ تعالیٰ پر اور ہم ہر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ہم کیسے سوچ لیں کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ بڑا فرق ہے آزمائش جانے میں اور مصیبت کے زد میں آنے میں۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس پہ آپ نے اپنے صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ اور اگر کوئی مشکل درپیش آئے اور آپ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دوری اختیار کر لیں تو وہ سزا ہوتی ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، اینڈ جسٹ گو اینڈ
abruptly connect to Allah subhanahu wa ta'ala in that situation. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا, اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ابھی اسی بات کا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم نے صرف 2 ایلیمنٹس کو جو ہے اپنے اس کا دامن تھام لینا ہے, ایک صبر کا اور ایک نماز کا. صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو معراج ہے وہ بہت بڑی ہے, اس کا انعام بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بے شک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اس کو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید, نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے ساتھ ہو تو اس کو دنیا میں کوئی مصیبت لگے گی ہی نہیں, کیونکہ اس کا پختہ ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر, ہی از الوکیل. ہم نے سوچ بھی نہیں رکھا ہوتا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہے کہ جو وزڈم ہے وہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث ہے, تو ہمیں اس وزڈم کو سمجھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, بس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے. ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے تھے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو, یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات, یوم حساب, تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو, اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو, نماز کو قائم کرنے والا ہو, زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو, وعدوں کو پورا کرنے والا ہو, اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو, اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی ہے. اچھا, متقین بننے کا اسکیل اور پرامیٹر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. کیا کیا پرامیٹرز ہیں کہ اگر آپ متقین شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو ہم نے آخرت پر ایمان رکھنا ہے, تمام انبیاء پہ ایمان رکھنا ہے, ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے. ان تمام یہ 2-3 اسکیلز ہیں جس پہ تو ہمارا بالکل کہہ لیں ایک بنیادی ایک ایمان ہے اور پختہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید پختہ فرمائے, آمین. اور اب جو نیکسٹ پرامیٹرز ہیں وہ تھوڑے پریکٹیکل ہیں. پریکٹیکل اس لیے ہیں کہ اس میں ہم نے اپنے ایکٹ سے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہاں ہم متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل بھی کریں, آمین. اچھا, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے. کس طرح سے خرچ کرنا ہے, حلال رزق کمانا ہے اور اس کو کس طرح سے حلال وے میں خرچ کرنا ہے اور کس پر خرچ کرنا ہے. نماز کو قائم کرنا ہے, یہ بھی پریکٹیکل اپروچ ہے متقی ہونے کی. زکوٰۃ کو دینا ہے, یہ بھی ایک پریکٹیکل اپروچ ہے اور صحیح طریقے سے. زکوٰۃ کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں جن کو پورا کرنا ہے. اور یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, وعدوں کو پورا کرنا. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں. وعدہ کہتے ہیں تو پورا کریں, ادروائز نہ کریں. اور کوئی بھی مشکل پریشانی ہو, آزمائش ہو, اس میں صبر سے کام لینا ہے. اب یہ سارے پرامیٹرز ہوں گے تو ہم متقین کی لسٹ میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنائے اور ان سب پہ عمل کرنے والا بنائے, تاکہ ہم بھی صالحین, متقین اور مقربین میں شامل کر لیے جائیں, آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا. تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے, لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی ہے کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے.
سبحان اللہ۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے، لیکن وہ بینائی دل کی، آنکھ کی اور نظر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج کے آداب کا ذکر کیا ہے کہ حج میں بھی بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسافر ہوتا ہے اس کو زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گھر سے دور ہوتا ہے۔ اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو اللہ تعالیٰ نے حاجی کے لیے فرمایا وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے پرامیٹرز ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمیشہ نماز میں یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیں، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں، اور موت کی سختی سے محفوظ رکھیں، اور زندگی کی ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکلیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکلیف سے اس لیے آگاہ فرمایا ہے تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس تمام امتوں کی مثال موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا تھا، اور اب ہم آج کل دیکھ لیں اپنے اندر ہمارے میں کیا برائی نہیں ہے، ہر قوم پہ ایک برائی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اور آلموسٹ اب ہر طرح کی برائی ہم میں موجود۔ ہمیں اپنے رسول اللہ کی زندگی، انبیاء کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ ہمیں ایک امانت دار ناپتول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک امانت دار تاجر بننا چاہیے۔ اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ہمیں ایک اچھے سچے ایمان سے جو ہے اپنی انٹیگریٹی شو کرنی ہے اپنی جاب کے دوران۔ اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں ایک سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم لوگوں نے کرپشن کا مطلب صرف اور صرف ڈیفائن کیا ہے ان ٹرمز آف پالیٹکس میں، لیکن کرپشن کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنی نماز ادا نہیں کر رہا تو وہ بھی کرپشن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کی تو کوئی معافی ہی نہیں ہے نا۔ جب ہم اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے تو یہ بھی ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے۔ اگر ہم لوگ جاب کر رہے ہیں، ہم لوگ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں ہم سنسیریٹی سے نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فلفل نہیں کر رہے، ہم لوگ ربا اور انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کرپشن ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹس اگر ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک کرپشن ہے۔ So that's why Jannah is our ultimate goal and how we can get Jannah، ہم نے آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور بہت سی مثالیں کوٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا بہت گہرا اثر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حرہ کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پہ ان کی کمر کو جھلسا دیا گیا، ان کے سینے پر سنگ گراں رکھا گیا، آپ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے۔ کیسے بے مثال قربانیاں انہوں نے چھوڑی ہیں ہمارے لیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور توحید کا راستہ نہیں چھوڑا، کیسی سخت آزمائشیں ان کو، جسمانی آزمائشیں جھیلنی پڑی ہیں۔ اور ایک اور مثال ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کی بھرمار کر دی، اور ستم بالائے ستم کہ آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ایک اونٹ کو دوسری طرف ہانکا گیا اور ایک کو اس کے اگینسٹ سمت میں ہانکا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا وجود 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا لیکن اللہ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہم ایسی آزمائشوں سے بچے ہوئے ہیں، ہماری زندگی تو بہت سہل ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے چلنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر۔
اللہ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا کہ ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر لیا ہے، جیسا کہ میوزک حرام ہے، ہم نے اس کو حلال کر لیا ہے۔ شراب نوشی حرام ہے، حلال سمجھ لیا اس کو، معاذ اللہ۔ سگریٹ نوشی ایک نشہ ہے اور حرام ہے، جس کو ہم نے حلال کے زمرے میں لے آئے ہیں اور ہر کوئی سر عام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، حرام ایکٹ سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور حلال زندگی کی طرف ہمیں لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا سرچشمہ بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے بھی بتائی ہیں کہ بنی نوع انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے ثمرات رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جس چیز سے ابھی منع ہو جائیں گے اور جس چیز سے ہم اپنے نفس کو روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کے بہترین ثمرات سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے اور وہ 2 دفعہ ہے۔ اگر 2 مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اتنی زیادہ ایک تو ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ریشو کو کم کر دیں اور ہمیں صحیح سمجھ بوجھ دے دیں، ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی توفیق دے دیں، اور ہمارے گھر کو اس بنیاد پر بنانے والا ہمیں بنا دیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ ہم سنت پہ عمل کریں گے اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی میریٹل لائف میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسئلوں کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا، بات طلاق پہنچے گی ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شک اس ایکٹ کو جو ہے حلال قرار دیا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند یہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے رشتوں کو آپس میں جوڑے رکھیں اور کوئی بھی تنگی اور کوئی بھی بدگمانی کسی کے بھی دل میں حائل نہ ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے گھر کو ایک جنت بنا سکیں۔ آج کے لڑکیاں جو ہیں ہم سبھی بہت ڈومینیٹنگ اور فیمنسٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ فیمنزم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب عورت کو اتنی عزت دے دی ہے، نو میٹر سپیریئر از اے مین، وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ، بٹ آپ وہ بھی تو حقوق دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دی ہیں، اتنی عزت بخشی ہے اس کو، ایک عورت کو ایک گھر میں اس کا مقام دیا ہے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں جو ہے اپنی زندگی کی مثال جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے لینی چاہیے، کیسے انہوں نے اپنے گھر کو جو ہے وہ جنت بنایا تھا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں اور ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں، آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا ہے کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیے تو اس کو پوری اجازت ہے، مکمل اجازت ہے۔ یہ اجازت کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کریٹر آف یونیورس اینڈ اس۔ لیکن ہم نے اس چیز کو اتنا ٹیبو بنا لیا ہے کہ جو بھی ڈیورسی ہیں اور جو بھی وڈوز ہیں، اگر وہ اپنی دوسری شادی کی طرف جائیں بھی، اگر ینگ ہوں، ٹھیک ہے، ینگ نہ بھی ہوں، وہ اپنی مطلب ایک لائف سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں، سو وائی ڈونٹ دے؟ ہم لوگ نے اتنے آبسٹیکلز ان کے لیے کریٹ کر لیے ہیں اور اس چیز کو ایک ٹیبو بنا لیا ہے کہ وہ بھائی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے، دے کین، اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ہرڈلز کریٹ کرنے والے؟ either we should create ease for them، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، آمین، اور صحیح سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ تمام نمازوں، خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز موسٹلی ہم لوگ اس ٹائم جو ہے اپنے انگیجڈ ہوتے ہیں اپنی جابس پر، اپنی اسٹڈیز میں، اپنے گھر کے کاموں پہ، کہ اس کو ٹائم کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نماز کی حفاظت فرمائے۔ ویسے تو ہمیں ساری نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. If you have any questions, any queries, please drop them into the comment section. I'll try to answer them. And jazakumullahu khairan for watching. Please keep it sharing. It's sadqa jariya. Stay blessed, stay happy, and keep in touch.